رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے جنت میں مقام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا کہ جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے رات کو بیدار اور دن کو پیاسا رکھتا تھا، اور ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے یہاں ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ وہ پوچھیں گے، اے رب العزت، یہ مقام کس لیے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ ان کے اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ اور صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور آخری آیت ہی تمہارا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ درجات ہیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سکھانے والوں کے۔ اس میں ہر طرح کے، ہر درجے کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو قرآن پاک عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پورے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، جو اس کو حفظ کرتے ہیں، جو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صاحب قرآن بنائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ سورۃ مومنین میں جہاں مومنوں کی صفات کا بیان ہے، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مومنین میں یہ صفات ہوں گی وہی ہماری جنت کے وارث ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنین میں شامل کرے انشاءاللہ۔ بجز اپنی بیویوں کے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ صرف اپنی بیویوں کے پاس ہی جاتے ہیں، یہ کوئی فحش اور بے حیائی کا کام نہیں کرتے۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو زنا کرے یا پھر وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے تو اس نے حد سے تجاوز کی۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں جو فردوس کے، یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی بتدریج پیدائش کے یعنی تخلیق کے مراحل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد منکرین کو آخرت کے دلائل دیے گئے کہ اللہ جو پہلی مرتبہ اتنے مراحل سے گزار کر تخلیق کرتا ہے تو وہ دوبارہ بھی قیامت کے دن اٹھانے پر قادر ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام اور بغیر نام لیے بہت سے پیغمبروں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ان سب نے ایک ہی پیغام دیا اور ایک ہی طرح کی مخالفت کا انہیں سامنا کرنا پڑا کہ نوح علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کو دعوت دی، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟
ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور پھر جب طوفان آیا تو خود اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سوائے ان کے ایک بیٹے کے یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو کہیے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور پھر ان کے بعد ہم نے ان میں اور بھی امت پیدا کی، اور پھر ان میں خود ان ہی میں سے رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یعنی ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، اور کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے نام لیے، کچھ کے نہیں لیے، اور صرف یہی دعوت و تبلیغ کے بارے میں بتایا کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، لیکن ایک ہی طرح سے ان کی قوموں نے انہیں جٹلایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی وہی بات ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، کہ وہی بات دہراتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں، اور ان امتوں نے بھی اپنے انبیاء کو جٹلایا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری قوم ہمارے ماتحت ہے، تو ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کو ہی ماننے کو تیار نہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے ہم بخوبی واقف ہیں، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا تھا، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں کچھ مدت تک پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کریں گے؟ بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور جو دیتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے، ان کے دل کپ کپاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں کر رہے ہیں، یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے، کچھ بھی مشکل تکلیف انسانوں پہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اتنا ہی ڈالتے ہیں بوجھ جتنا اس میں سہنے کی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تمام رسول ایک ہی امت سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی قوموں نے ان کے بعد آپس میں اختلاف کر کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے لا تعلقی کر کے ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر قریش کو ان کے قرآن کی دعوت سے لاپرواہی اور لا تعلقی کے رویے پر سخت نصیحت کی جا رہی ہے۔ ان کو قرآن پر ایمان کی دعوت جو ان کے لیے بہت مشکل تھی، وہ اس سے روگردانی کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور اپنا مشن جاری رکھیں، توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے۔ مشرکین قرآن کو اگلوں کی کہانیاں کہہ کر جھٹلا رہے تھے، وہ اللہ کو خالق اور رب تو مانتے تھے مگر اطاعت سے منکر تھے، تو اللہ ان سے ان دوغلے خیالات کے بارے میں سوال کرتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی یاد دہانی فرماتا ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ،
تو وہ کہیں گے یعنی فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، کہ یہ اللہ ہی کی ہیں۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے کہہ دیجئے تم پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے کہ یہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو وہ پھر کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر تم پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے، یعنی پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پوچھئے کہ ان تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ غائب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن عالم بما یصفون، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سراسر بھلائی والا طریقہ ہو۔ یعنی اس سخت آزمائش کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کریں، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس سے پیش آئیں، اچھائی کے ساتھ اس برے سلوک کو دور کریں۔ تو یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا اس وقت جس قدر مخالفت کا دور ہے، اور آج بھی یہ کام انتہائی مشکل ہے، کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈے اور شیطانی قسم کے کام ہر طرف جاری ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو تو اس کو ہم اچھائی کے ساتھ روکیں، اپنے اچھے رویے کے ساتھ، اپنے بہترین کردار کے ساتھ اس کی برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کی بری حرکتوں کو خوبصورتی سے درگزر کیجئے۔ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دعا کرتے رہیے کہ اے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی اس قسم کے وسوسے۔ وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلا رہے تھے انہیں اس کی تصویر کشی دکھا دی گئی، اور یہ اس دنیا میں مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے آخرت میں سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اس دنیا میں مگن ہو کر آخرت کی سختیوں کو بھول گئے تھے وہ لوگ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یاد دلاتا ہے کہ آخرت کی لازوال زندگی کے سامنے یہ بہت حقیر دنیا ہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کہنے والا کہے گا سالوں کے حساب سے زمین میں کتنی مدت رہے ہوگے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَأَسْأَلِ الْعَادِينَ، کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یہ بات شمار کرنے والوں سے پوچھو۔ اسأل العادین یعنی شمار کرنے والوں سے، جو گنتی کر رہے ہوتے ہیں ان سے یہ بات پوچھئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہنے والا کہے گا تم تو بس تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم اس بات کو پہلے جانتے ہوتے۔ اور پھر سورت کے اختتام پہ توحید کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ اور عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔
انہو لا یفلح الکافرون، کہ کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اور پھر ایک چھوٹی اور خوبصورت سی دعا کے ساتھ اس سورت مومنون کا اختتام ہوتا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کرو اے رب مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ سورۃ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکامات اتارے تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اب یہ سورۃ نور، اس کے احکامات مسلمانوں پر ایک فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہ احکامات فرض کے درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اس میں زنا اور زنا کا بہتان لگانے کی سزاؤں کا بیان، اس کے بعد لعان کا قانون۔ اللہ تعالیٰ ان سخت سزاؤں کو اپنی رحمت قرار دیتا ہے، اس لیے کہ یہ معاشرے کے تزکیے اور پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ ان شدید سزاؤں کی وجہ یہ ہے کہ زنا ایک خاندان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زانی مرد اور عورت کی سزا بتا دی، اور یہ پوری کی پوری صورت احکامات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ وہ احکام ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ زانی مرد، الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ، کہ زانی مرد سوائے زانیہ کے یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ عورت زانی مرد سے یا مشرک عورت سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ سوائے خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ ہے لعان کا مسئلہ، یعنی جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اگر تو وہ خود اس کا عینی گواہ ہے، لیکن چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید 3 عینی گواہ پیش نہ کرے اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بد چلن بیوی کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ یہ شخص عدالت میں مطلب حاکم کے سامنے یعنی جج کے سامنے 4 مرتبہ خود ہی اللہ کی قسم کھائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے تو وہ پھر اپنے ساتھ 3 اور گواہ کیسے شامل کر سکتا ہے؟ اس بات کا وہ خود گواہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت میں جج کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔
اور پھر اس کے بالمقابل اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی، اگر اس نے وہ زنا نہیں کیا اور وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، یعنی اللہ کی لعنت ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس طرح قسم کھانے سے اگر وہ عورت سچی ہے تو وہ پھر اس حد سے بچ جائے گی، یعنی جو اس کے اوپر جاری ہونے والی ہوگی اس کے خاوند کے گواہی دینے کی وجہ سے، اور وہ پھر اپنی ذات کی خود گواہی دے گی اس طرح سے قسم کھا کے، تو پھر اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی اور وہ سزا سے، وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اور پھر اگلی آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگا تھا، جو مشرکین نے لگایا تھا، تو اس واقعے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ افک یعنی جھوٹ، جھوٹا بہتان۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اور جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک بدگمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہیں چاہیے تھی، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے، یعنی سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو باندھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ افک کیا ہے کہ جو حضرت عائشہ پر منافقین نے جھوٹا بہتان باندھا تھا، کہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا۔ تو مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حجاب کا حکم نازل ہو جانے کے بعد ایک غزوے سے یہ قافلہ واپس آ رہا تھا جس میں حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام موجود تھے، تو انہوں نے مدینہ کے قریب ایک جگہ پر قیام کیا، اور صبح جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ کا ہودج، یعنی جو اونٹ کے اوپر وہ ایک بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں عورت اندر بیٹھتی ہے، تو وہ ہودج انہوں نے یہ سمجھ کے صحابہ کرام نے اٹھا لیا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں، جبکہ وہ خالی تھا، اور اہل قافلہ یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ کر چل دیے کہ ام المومنین اس کے اندر ہی ہوں گی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جبکہ حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں تھیں اور وہ اونٹ کو لے کے قافلے کے ساتھ اسی طرح سب لوگ روانہ ہو گئے، تو حضرت عائشہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر نکلی ہوئی تھیں، جب واپس آئیں دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو یہ سوچ کر وہیں بیٹھی رہیں اور لیٹ گئیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو یہ تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل، وہ آ گئے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ جانے والی چیزیں سنبھالیں، اٹھائیں، اور یہ قافلے کے بعد ہی جاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو انہیں دیکھتے ہی انہوں نے پڑھا انا للہ، اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی کی وجہ سے ام المومنین کو یہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے چلتے قافلے کو جا ملے۔ اب منافقین نے جب حضرت عائشہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کا جو سب سے بڑا رئیس المنافق تھا عبداللہ بن ابی، تو اس نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی میں
پتہ نہیں کیوں حضرت عائشہ کے ساتھ آ رہا ہے واپس، یعنی صفوان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، بلکہ جان بوجھ کے تہمت لگائی کہ یہ دونوں علیحدگی میں واپس آ رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں حضرت عائشہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب باتوں کے بارے میں بے خبر تھے، جبکہ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پراپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ تو صحیح احادیث میں موجود ہے کہ پورے ایک مہینے تک، جب تک کہ حضرت عائشہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار تھیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامع طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ افک کے معنی یعنی کسی چیز کو الٹا دینا، جھوٹ بولنا۔ تو یہاں یعنی حضرت عائشہ کے خلاف پراپوگنڈا کر کے منافقین جھوٹ گڑھ رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ بس زبانی کلامی حضرت عائشہ پر بہتان لگا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ اس بہتان پر انہوں نے کوئی ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے۔ اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا اور اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ افواہ سازی کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا ایک جرم عظیم ہے، اور جس پر انسان ایک بہت بڑے عذاب کا مستحق، ایک سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے اعمال ان کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا حق کے ساتھ بدلہ دے گا، ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ ان خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور ان خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہی ان کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، اور آیات کا نزول ہو گیا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر یہ لوگ لگا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد انتہائی مطمئن ہو گئے، کیونکہ وہ آس پاس پھیلی ہوئی افواہیں، طرح طرح کی افواہیں سن رہے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے آیات نازل ہوئیں، اور ان مسلمانوں کو سخت تنبیہ بھی کی گئی کہ جو منافقین کی چالوں میں آ گئے تھے اور وہ ساتھ مل کے ان افواہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اور اس واقعے کی تصدیق ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار احکامات مومنین کے لیے نازل کیے، یعنی یہ واقعے جو واقعہ افک تھا، یہ مسلمانوں کے لیے آنے والے وقت میں بے شمار احکامات لے کے آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں بے شمار ہدایات دیں، اور تاکہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہو سکے، اور لوگوں کو پھر بتایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سلامتی کی دعا دینی چاہیے، گھر کے اندر ہوتے ہوئے دوسرے کے کمرے کے اندر جانے سے پہلے کس طرح سے اجازت لینی چاہیے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو اور اس گھر والوں کے اوپر سلام بھیجو، یعنی داخل ہونے سے پہلے
دروازے پر کھڑے ہو کے اجازت لو. اجازت لینے کا مطلب یہ کہ جیسے ناک کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اونچی آواز میں سلام لو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم کو واپس لوٹ جانے کو کہا جائے اور تو تم لوٹ جاؤ. تو یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی اندر سے اگر اجازت نہ ملے یا پھر کوئی اندر سے یہ پیغام آئے کہ اس وقت ہم فارغ نہیں ہیں، تو اس بات کا برا نہ مانو، وہاں سے واپس چلے جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اجازت میں بھی حکمت رکھی ہے کہ بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہونا سخت منع ہے، نہ اپنے گھر کے اندر بھی اور دوسروں کے گھر میں بھی جانے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہے. اور پھر اگلا حکم، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. اور مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت و عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے حامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے حامد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے جیسی عورتوں کے یا غلاموں کے، ایسے نوکر چاکر جو بڑی عمر کے ہو چکے ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اب یہ پردے کے احکامات جاری ہو گئے کہ عورت کو کس کے سامنے پردہ کرنا ہے، کس کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں کرنا. اپنے حامد کے عورت کی زینت اپنے حامد کے لیے ہے، اور والد سے، سسر سے، ان لوگوں سے یا بھتیجے بھانجوں سے، یا پھر گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ نوکر جو بہت بڑی عمر کے ہو چکے ہوں تو ان سے پردہ نہ کریں. اور لیکن جو غیر مرد جو گھر سے باہر ہیں اور ان رشتوں کے علاوہ جو رشتے ہیں تو ان کے سامنے پردے کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ زمین پہ زور زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں، یعنی اس طرح سے نہ چلیں کہ ان کے ایک تو پوشیدہ حصے ظاہر ہوں، اس سے مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس آواز سے لوگ پلٹ کے یا مڑ کے ان کی طرف دیکھیں. اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مخلص بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. یعنی جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ نکاح کریں، اور اگر وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق روزی دینے والا ہے، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے بھی جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے تو تم اس کے لیے آسانی پیدا کرو، تم اسے آزاد بھی کر سکتے ہو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو. اور اللہ تعالیٰ جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں دو، یعنی غلام لونڈیوں کو دو ان کو بھی، تاکہ وہ بھی اپنا نکاح کرنے کی طاقت رکھیں. اور اگر وہ مفلس اور نادار ہیں تو ان کی تم اپنے مال کے ساتھ ان کی مدد کرو، اس کا یہ مطلب ہے یہاں. اور جو لونڈیاں تمہاری پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہانیاں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور پھر عورتوں کو حکم کہ کس طرح وہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں، اور کس طرح وہ مطلب اپنی زیب و زینت کا اظہار یا اس کی نمائش کن رشتوں کے سامنے یعنی محرموں کے سامنے کر سکتی ہے اور غیر محرم کے سامنے نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی حوصلہ افزائی کی گئی، غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں ہدایات دی گئیں، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کریں. اور پھر اگلی آیت اس سورت کی خوبصورت ترین آیت
اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور، نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے، یعنی اگر اللہ کا یہ نور آسمان و زمین میں نہ ہوتا تو یہ ہدایت کسی کو نصیب نہ ہوتی، بس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کی کتاب نور ہے، اس کا رسول نور ہے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں نور سے مراد نور علی نور، نور سے مراد ایمان اور اسلام بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، جس سے دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی جس میں اس نے ایمان کو اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے پختہ ہونے اور بندوں کے احوال دل کا علم رکھنے کو واضح فرما دیا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق و روزی عطا کرتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کے برعکس کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا لے گا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، یعنی جیسے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اور یہ بات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں، دن رات کا آنا جانا اور بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اگر وہ سیکھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ پھر فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔
گیا، ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حجاب کے بارے میں کچھ وضاحتی احکامات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کا گھر کے اندر بھی کیسے خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں احکامات نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، کہ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت یعنی علیحدگی اور پردے کے ہیں، ان وقتوں کے ماں سوا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اب یہ 3 اوقات کی نشاندہی کر دی گئی کہ گھر کے اندر بھی ان 3 اوقات میں دوسرے کے کمرے میں اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے، نماز فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد، اور تیسرا وقت ظہر کے وقت، یعنی ظہر کے بعد جب قیلولے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ تینوں اوقات میں اگر دوسرے کے کمرے میں جا رہے ہوں تو پھر اجازت لے کے جانا چاہیے۔ سب لوگوں کے لیے، گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے، گھر کے اندر رہنے والے ملازموں کے لیے بھی، اور آپس میں بھی بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک دوسرے کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لیں۔ اور یہ باتیں ہمیں خود اپنے بچوں کو سمجھانی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں، تو اسی حوالے سے بچوں کو سکھانا ہے کہ کن اوقات میں گھر کے اندر بھی اجازت لے کے دوسرے کے کمرے میں جانا چاہیے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں یعنی اب نکاح کی رغبت نہ رہی ہو، اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنا ان کا اگر بناؤ سنگار ظاہر ہو جائے، یعنی یہ جو بہت بڑی عمر کی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اگر پردہ باہر نہ بھی کریں تو یہ جائز ہے۔ ایسے پردہ کرنے میں انہیں کوئی مشکل ہو رہی ہو، چلنے پھرنے میں، دیکھنے میں، تو اس لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان میں نکاح کی رغبت بھی نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ بھی احتیاط کر لیں، یعنی یہ عورتیں بھی، بڑی عمر کی عورتیں بھی احتیاط کر لیں، یعنی اگر پردہ کر سکتی ہیں کر لیں، تو یہ ان کے لیے اور بھی افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں، تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا بہنوں کے گھروں سے، یا یہ سارے رشتے گنوائے گئے کہ ان گھروں سے اگر تم کھانا کھا لو اور بغیر اجازت کے، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ جیسے پہلے وقت میں کچھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ کچھ جب وہ جنگ پہ جاتے تو کچھ معذور لوگ جو پیچھے رہ جاتے ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دے دیتے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ جا کے بغیر اجازت کے ان کی غیر موجودگی میں کھانا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، وہ کھا سکتے ہیں، کہ یہ جو معذور صحابہ تھے پھر یہ ان کی غیر موجودگی میں بھی جا کے کھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی اگر اندھا ہے یعنی نابینا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، جو نہیں گیا تو وہ غیر موجودگی میں کھا سکتا ہے ان کے گھروں سے۔ اور پھر ساتھ رشتے بھی گنوائے گئے کہ ان رشتوں کے گھروں سے بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس صورت کی آخری 3 آیات میں منافقین کو نصیحت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو ان آیات میں نصیحت کی جاتی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آواز میں آوازیں دیتے بلانے کے لیے، تو نبی پاک اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ عزت اور احترام کے ساتھ بلاؤ، اس طرح آوازیں نہ دو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں آوازیں دیتے ہو۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے،
اور کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، وہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس دن ان کو ان کے کیے کی خبر دے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساتھی یعنی ساجھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان و نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ یعنی سورت کے شروع میں ہی قرآن پاک کے بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور اپنی ذات کے واحد ہونے کا یقین ان مشرکین کو دلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، اور اس میں کوئی کمی یا کمزوری نہیں، اسے کسی مددگار کی، بیٹے کی یا اولاد کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود، ان سب دلائل کے باوجود یہ لوگ اس کے شریک ٹھہرانے کی غلطی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے جو جھوٹے معبود ہیں وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور زندگی اور موت یا نفع نقصان ان باتوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے جو بہتان بہانے بناتے، اعتراض کرتے، تو پھر یہ ان اگلی آیات میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہ لانے کی وجہ سے طرح طرح کے بہانے کیوں تراشتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں۔ یعنی تم اتنے چھوٹے ذہن کے مالک ہو، تم اتنی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے ہو، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو وہ چاہے عطا کرے، ایسے باغات سے نواز دے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سے پختہ محل بھی عطا کر دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرے گی اور دھاڑے گی، اور یہ ساری دھاڑ اس کی سن لیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے، یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اور پھر قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اور جن کو یہ پوچھتے تھے ان کو جمع کر کے سوال کریں گے کہ کیا تم میرے سوا اوروں کو پوچھتے تھے، اور جن کو یہ پوچھتے تھے وہ آگے سے جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس بات سے بری ذمہ ہیں کہ ہم نے انہیں کچھ کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو خوشحالی عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔
جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں اس 18ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔